وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، اور کبھی کبھی فرمایا جبرائیل انسانی روپ میں میرے ساتھ سامنے آ جاتا، میرے ساتھ آ جاتا اور مجھ سے بات چیت کرتا انسانی روپ میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے یہ اعزاز ایک مشہور صحابی کو حاصل ہوا کہ جن کی شکل و صورت، جن کا حلیہ بنا کر اکثر جبرائیل آتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی، جس میں سے 40 نبوت سے پہلے کے سال ہیں اور 23 نبوت کے مبارک سال ہیں۔ 40 سال بھی جو آپ نے مکہ میں گزارے ایک صالح ترین نوجوان کی حیثیت سے گزارے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ تنہائی پسند ہو گئے، گوشہ نشین، الگ تھلگ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور خاص طور پر اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ مکہ کے مشرق میں بیت اللہ سے کوئی 4-4.5 کلومیٹر دور یہ پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں۔ اس کی چوٹی پر ایک غار سا ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں، جہاں ایک انسان آسانی کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتا۔ آپ زیادہ راہ ساتھ لیتے تھے اور اس غار کے اندر جا کر یتحنث فی، تحنث فرماتے تھے، تحنث، جس کا ترجمہ ہمارے صوفی لوگ مراقبہ کرتے ہیں، حالانکہ مراقبہ اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ حدیث میں، خود اس حدیث میں جو صحیح بخاری کی دوسری حدیث ہے، تیسری حدیث ہے وحی سے متعلق، اس میں اس کے بعد الفاظ موجود ہیں یتعبد اللیالی، تحنث کا ترجمہ موجود کہ اللہ کے نبی غار حرا کے اندر عبادت کرتے تھے۔ اور جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا تھا تو پھر آپ نیچے آتے تھے، واپس گھر آ کر زیادہ راہ لے کر دوبارہ چلے جاتے تھے۔ اور کبھی کبھی جب آپ 2-3 دن تک، 2-3 راتوں تک مسلسل نیچے نہیں آتے تھے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اوپر چوٹی پر جا کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ راہ دے کر آتی۔ آپ کی عمر مبارک 40 سال اور کم و بیش 6 مہینے کی جب ہوئی، جب آپ رات کو اللہ کی عبادت کر رہے تھے کہ سیدنا جبریل امین اس غار میں آپ کے پاس آئے اور انسانی شکل میں آئے، آپ سے کہا اقرا، اے نبی پڑھیں، پڑھیں یا پڑھیے، اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ ما انا بقارن، کہ میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل انسانی روپ میں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملایا اور دبایا، جیسے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور پھر الگ کر کے آپ کو کہا اقرا، پڑھیں۔
آپ نے دوبارہ کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ جبرائیل نے دوسری مرتبہ بھی آپ کو اسی طرح اپنے ساتھ ملا کر دبا کر پھر چھوڑ کر کہا اقرا، آپ نے پھر کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرے زیادہ دبایا، تھوڑی طاقت کا استعمال زیادہ کیا، اور پھر آپ کو اپنے آپ سے الگ کر کے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ پہلی وحی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ کا پہلا پیغام انسانیت کے نام، اس آخری امت کے نام۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ بظاہر مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، واحد کا صیغہ، لیکن پوری امت سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو پڑھو بسم ربی کا، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو اس نے جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرا، پھر کہا پڑھو، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب بڑا عزت والا ہے، کریم ہے، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو سکھایا، علم الانسان، اور انسان کو اس نے وہ کچھ سکھایا ما لم یعلم، جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس اندھیرے میں غار سے نیچے آئے، حدیث کے الفاظ ہیں ترجف فوادہ، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہارٹ بیٹ آپ کی بہت تیز ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے، گھر میں داخل ہوتے ہی آپ نے ایک ہی لفظ کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو، کمبل۔ حالانکہ جب یہ وحی نازل ہوئی تو اگست کی 10 تاریخ تھی، اگست کی 10 تاریخ تھی، 610 عیسوی، رمضان المبارک کی 21ویں رات، رمضان کا مہینہ 21ویں رات، اور انگریزی تاریخ 10 اگست 610 عیسوی۔ اگست کا مہینہ گرم ترین مہینہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں بھی سعودی عرب میں جون جولائی اگست ستمبر گرم ترین مہینے، اس میں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے کمبل دے دو۔ ام المومنین نے آپ کو کمبل دے دیا، لیٹ گئے۔ آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی، جس طرح جبرائیل مجھے دبا رہا تھا مجھے تو یوں لگا جیسے میری جان نکل جائے گی، اپنی جان کے خدشے، جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ ام المومنین نے آپ کو تسلی دی، اور وہ الفاظ صحیح بخاری میں موجود ہیں، کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، ناتواں لوگ جو ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کے دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور جو حق والے ہیں آپ ان کو ان کا حق دلانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو ام المومنین اللہ کے نبی کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جو بہت بزرگ ہو چکے تھے، نابینا ہو چکے تھے، تورات کے انجیل کے دونوں کتابوں کے حافظ تھے، عربی بھی جانتے تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے، عربی کو عبرانی میں، عبرانی کو عربی میں منتقل کرتے تھے، بڑے پائے کے اس زمانے کے عالم تھے۔ ان کے سامنے لے گئی اور کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ورقہ نے جب سنا تو ان کی زبان سے سنتے ہی یہ الفاظ نکلے کہ یہ تو وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے مقدس
جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا جب آپ کی قوم یہاں سے آپ کو مکہ سے نکالے گی تو پھر میں آپ کی مدد کروں گا بہت۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں اسی طرح موجود ہے۔ تیسری حدیث ہے، یہ جو وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس کے نتیجے میں آپ کو قدر گھبراہٹ پیدا ہوئی، یہ نبوت کی شان کے منافی بھی نہیں، اس لیے کہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو برداشت کرنا، اللہ اکبر، فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کی طرف بڑا بھاری پیغام بھیج رہے ہیں، قول ثقیل، بھاری پیغام۔ اس بھاری پیغام کو برداشت کرنا عام انسان کی بات نہیں، عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی منتخب کرتا ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے کہ کون سا دل ہے، کون سا جسم ہے، کون سی شخصیت ہے جو میرے اس پیغام کو برداشت کر سکے، اور پھر وحی نازل ہوتی ہے۔ وحی امام بخاری نے جو شروع ہی میں ابواب قائم کیے ہیں، پہلا باب ہی کتاب بدل وحی، اس میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اور اس کے بعد پھر دوسری تیسری حدیث اسی وحی سے متعلق۔ دوسری حدیث جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے یہ آتی کیسے ہے، اس کی تھوڑی سی کیفیت بیان کریں آپ۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشد علی، کبھی کبھی یہ وحی مجھ پر ایسے نازل ہوتی ہے جیسے گھنٹیاں بجنے کی آواز، گھنٹیاں، لگاتار گھنٹیاں بجنے کی آواز۔ فرمایا کہ یہ سب سے شدید ترین مرحلہ ہوتا ہے وحی کا، کہ وحی اس صورت میں نازل ہو، اور یہ وہ صورت ہوتی ہے جس کو محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ اپنا پیغام براہ راست آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیتا، فرشتہ سامنے نہیں آتا، اللہ کا پیغام آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہوتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور یہ شدید ترین کیفیت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے اس کیفیت کو دیکھا۔ 23 سال قرآن مجید کا نزول ہوا، 23 سال، جبرائیل 23 سال میں کتنی بار آئے، کتنی بار گئے، اللہ کا حکم لے کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیتیں، کبھی 10 آیتیں، کبھی پوری سورت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ تکلیف اذیت نہیں تھی، اعزاز تھا۔ یہ تکلیف اذیت نہیں، اعزاز تھا کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا، اور آپ اس تکلیف کو برداشت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، وہ واحد خاتون ہے امہات المومنین میں، واحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں جن کے بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، بستر پر۔ دیگر ازواج مطہرات کے ہاں بھی وحی نازل ہوتی تھی، آپ ان کے گھر میں ہوتے تھے، وحی آ جاتی، لیکن خاص چارپائی پر ایک ہی لحاف میں اللہ کی وحی نازل ہوتی۔ انہوں نے اس کیفیت کو دیکھا قریب سے، اور فرماتے ہیں کہ لقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی اليوم الشدید البرد، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی نازل ہوئی، شدید البرد، سردی اور سخت ترین سردی، وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، سخت ترین سردی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینہ بہہ نکلتا تھا، سخت ترین سردی میں۔
اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، پیشانی سے پسینے کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے تھے، بہہ پڑتا تھا پسینہ. یہ اللہ کے نبی اس شدت کو برداشت کرتے تھے. تو جو صحابہ آپ کے قریب ہوتے وہ سنتے. کسی نے اس کو گھنٹی سے تشبیہ دی، اور بعض صحابہ نے اس وحی کی کیفیت کو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ سے تشبیہ دی، کہ جیسے شہد کا چھتا ہوتا ہے. کبھی کسی کو اتفاق ہوا ہو اس چھتے کے قریب جانے کا، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، ایک عجیب ان کی آواز بنبناہٹ کی، تو کسی صحابی نے اس کو شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ سے تشبیہ دی، اور خود اللہ کے نبی نے اس کو گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوران سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی کہ آپ جا رہے ہیں سفر میں، اونٹنی پر سوار ہیں، اور اسی دوران جبرائیل آ گئے، اللہ کا پیغام آ گیا. فرمایا کہ اتنا بوجھ ہوتا اس کا، اتنی یہ بھاری وحی ہوتی کہ اونٹنی برداشت نہ کر سکتی اور دھڑام سے زمین پر بیٹھ جاتی. اس قدر یہ بھاری اللہ کا کلام. ایک جانور جو ایک بوجھ اٹھانے کے لیے بنا ہے، بوجھ برداشت کرنے کے لیے بنا ہے، اور صحرا کا یہ جہاز ہے، لیکن جب اس پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی موجود ہیں، آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، تو وہ اونٹنی بھی اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکتی اور بیٹھ جاتی. زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور کاتب وحی ہیں. ویسے تو بے شمار تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وحی کی کتابت کرتے تھے. جو دستیاب ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، سامنے جو موجود ہوتا، جو دستیاب ہوتا، اللہ کے نبی اس سے کہتے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو لکھو، فلاں سورت کے بعد لکھو، فلاں آیت کے بعد لکھو، فلاں سپارہ میں لکھو. پوری ترتیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کو اللہ کے حکم سے لکھوایا. شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی وہی جو جبرائیل لے کر آتے تھے، آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ جبرائیل ادا کر رہے ہیں اور آپ بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تسلی دی، ان علینا جمعہ لا تحرک لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اللہ نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، اس قرآن مجید کو آپ کے دل پر اتارنا، اس کو جمع کرنا اور اس کو ترتیب دینا اور پھر اس کی حفاظت کرنا، یہ ساری ہماری ذمہ داری. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ کہا جب ہم پڑھ لیں، یعنی جبرائیل پڑھ لے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ پھر اس کے بعد آپ پڑھیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کو آواز دیتے، جو کاتب وحی قریب موجود ہوتا وہ آتا اس وحی کو لکھ لیتا. زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا اور ایک بے تکلفانہ ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ لگ کر بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے بے تکلفی کے انداز میں اپنا گھٹنا، اپنی ران میرے گھٹنے اور میرے ران کے اوپر رکھی ہوئی تھی. جس طرح دوست احباب بیٹھتے ہیں، ہم عمر بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹانگیں رکھ لیتے ہیں، گھٹنا رکھ لیتے ہیں، اور بے تکلفی کے ماحول میں، دوستانہ ماحول میں یہ چلتا ہے. تو زید بن ثابت اتنے خوش نصیب انسان کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ اس قدر بے تکلف ہے کہ آپ کا گھٹنا مبارک، آپ کی ران مبارک ان کے گھٹنے اور ان کی ران کے اوپر. جبرائیل آ گئے، اللہ کی وحی آ گئی، اسی صورتحال میں، اسی اسنا میں اللہ کے نبی پر کیفیت طاری ہوگی وحی کی. صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آپ پر اس وقت وحی نازل ہو رہی. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میری ران پر بوجھ بڑھتا گیا اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری ران کا کچومر نکل جائے، میری ران کا کچومر نکل جائے. اس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ ہو گیا، اس قدر اللہ کے نبی ثقیل ہو گئے. صرف ران میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کے نیچے تھی تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری ران کا کچومر نکل جائے گا، دب جائے. یہ ہمارے پیارے نبی نے اتنی تکلیف برداشت کی، اور اسی لیے
اللہ کے نبی کا مقام مرتبہ سب سے بلند ہے، اللہ کے بعد سب سے بلند ترین مقام اور مرتبہ، بعزت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو یہ وحی کی کیفیت ہوتی تھی۔ کبھی کبھی جبرائیل دوسری شکل میں آتے تھے، جیسے یہی حدیث ہے جس میں آپ نے وضاحت کی، آپ سے پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی، فرمایا ایک سلسلہ تو یہ تھا کہ گھنٹیاں بجنے کی آواز آتی تھی، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، اور کبھی کبھی فرمایا جبرائیل انسانی روپ میں میرے سامنے آ جاتا، میرے ساتھ آ جاتا اور مجھ سے بات چیت کرتا انسانی روپ میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے یہ اعزاز ایک مشہور صحابی کو حاصل ہوا کہ جن کی شکل و صورت، جن کا حلیہ بنا کر اکثر جبرائیل آتے تھے، سیدنا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اکثر مدینہ سے باہر رہتے تھے، اللہ کے نبی کے سفیر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف کاموں کے سلسلے میں مدینے سے باہر بھیجتے رہتے تھے، بہت کم آتے مدینہ، ایک دن کے لیے پھر چلے جاتے، اور جبرائیل انہی کی شکل صورت دھار کے مدینہ آتے تھے، اور صحابہ یہی سمجھتے تھے کہ دہیہ کلبی آئے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں کہ تیز رفتار گھوڑا آ کر باہر رکا ہمارے دروازے کے باہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر۔ اللہ کے نبی بڑی تیزی سے اٹھ کے گئے باہر، سفید رنگ کا گھوڑا ہے، اس میں دہیہ کلبی سوار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، دہیہ گھوڑے کے اوپر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے کے اوپر ہاتھ بھی پھیر رہے ہیں، اس بالوں پہ، اور سیدنا دہیہ کلبی سے بات بھی کر رہے ہیں۔ کافی دیر بات چیت کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ جب گھر میں واپس آئے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی کوئی خاص پیغام لے کر آئے تھے دہیہ کلبی جو اتنی دیر ہو گئی؟ تو اللہ کے نبی مسکرا دیے، فرمایا عائشہ یہ دہیہ نہیں تھے، جبریل امین تھے، دہیہ کلبی کی شکل میں آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ مجھ تک پہنچانے کے لیے آئے۔ تو بہرکیف یہ وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جاری اور ساری رہا، 23 سال تک پورا قرآن مجید نازل ہوا۔ لیکن جو پہلی وحی ہے، اس پہلی وحی کا سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے؟ ہمارے اکثر یہ سورت پڑھی نہیں جاتی، رمضان میں بس تراویح میں ترتیب میں آئی تو آ گئی، ورنہ پورے سال اس کی تلاوت نہیں ہونی چاہیے۔ سری نمازوں میں بھی اس کی تلاوت ہونی چاہیے، ظہر عصر کی نماز میں بتا کر امام تلاوت کرے کہ آج ہم سورۃ العلق پڑھیں گے اور اس کے آخر میں سجدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا سجدہ، ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں آپ نے پڑھائی، اور اس میں آپ نے سجدہ تلاوت کیا، اور صحابہ کو بتایا کہ میں نے ظہر میں یا عصر کی نماز میں جو سورت پڑھی ہے وہ سجدہ تلاوت والی تھی، اور غالباً یہی سورت مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں مہینے میں 1-2 مرتبہ یہ پڑھ لیں تاکہ سجدہ تلاوت بھی ادا ہو جائے، اور اس سورت کا جو سبق ہے وہ بھی دہرا لیا جائے کہ اس سورت کا سبق کیا ہے، پہلی وحی کا سبق کیا سبق ہے پہلی وحی کا؟ اقرا، 2 مرتبہ 5 آیتوں میں اللہ نے کہا پڑھو، علم حاصل کرو، پڑھے بغیر کچھ بھی نہیں ہو تم۔ اقرا، یہ اس سورت کا پہلا لفظ، پہلی وحی، اللہ کا پہلا کلام انسانیت کے نام، اقرا، پڑھو۔ یہاں پر ایک اور بھی بات سن لیں کہ یہ عام طور پر بچیوں کے نام رکھے جاتے ہیں، آپ کے ہاں ہوں گی کوئی بچیاں ایسے خواتین جن کا نام ہوگا اقرا، رکھتے ہیں لوگ۔ یہ نام رکھنا درست نہیں، نام رکھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے، یعنی آپ حکم دے رہے ہیں پڑھ۔ نام رکھنے کا اصول یہ ہے کہ نام اسم ہونا چاہیے، اسم یا صفت ہونی چاہیے، نام کے اندر یہ جو
جس کا نام رکھا جا رہا ہے مسمى، اس پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نام اچھا خوبصورت جس کے اندر اسم کا معنی پایا جائے یا صفت کا معنی پایا جائے وہ نام رکھنا چاہیے۔ فعل امر تو نہیں، یہ کام کر، یہ تو کوئی نام نہ ہوا۔ اقرا پڑھ، نام رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اقرا، نام کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب بات آئی ہے تو ایک چھوٹی سی بات اور بھی سن لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے نام پسند تھے، عبداللہ، عبد الرحمن، فرمایا کہ اللہ کو یہ سب سے زیادہ پسند، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اور نام ہی اگر ان کا معنی غلط ہوتا تو اللہ کے نبی تبدیل کر دیتے۔ اچھے نام پسند کرتے، بلکہ کاموں کے سلسلے میں بھی ان لوگوں کو اللہ کے نبی پسند کرتے تھے جن کے نام اچھے ہوتے تھے۔ کام کے سلسلے میں مثال کے طور پر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بڑی نفیس بحث کی اس کے متعلق۔ انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ ایک غزوے سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ کی جو اونٹنی تھی اس کا دودھ دھونا تھا، دودھ نکالنا تھا۔ تو آپ نے کہا صحابہ سے کہ کون ہے جو جا کر میری اونٹنی کا دودھ نکالے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ کے نبی یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، نام پوچھ رہے اللہ کے نبی نے۔ کہنے لگا میرا نام ہے مرہ۔ مرہ کا مطلب ہے کرواہٹ، کڑوی چیز کو عربی میں مرہ کہتے ہیں۔ میرا نام ہے مرہ، میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے بٹھا دی۔ فرمایا اور کوئی جو میری اونٹنی کا جا کر دودھ نکالے؟ دوسرا شخص کھڑا ہوا، اللہ کے نبی یہ خدمت میں انجام دوں؟ فرمایا تمہارا کیا نام ہے؟ میرا نام ہے حرب۔ حرب کا مطلب ہے جنگ، میرا نام حرب ہے، میں بیٹھ جاؤں۔ اس کو بھی اللہ کے نبی نے بٹھا۔ تیسرا کھڑا ہوا، اللہ کے نبی یہ خدمت میں انجام دوں؟ فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ یعنی معروف صحابہ کی بات نہیں تھی، غزوے سے واپسی پر کئی لوگ تھے، تو معروف صحابہ ہوتے، ابو بکر صدیق ہوتے، عمر فاروق ہوتے، تو اللہ کے نبی کبھی نہ پوچھتے، تو یہ غیر معروف لوگ تھے۔ تیسرا کھڑا ہوا، فرمایا نام کیا ہے تمہارا؟ میرا نام ہے یعیش، عائشہ سے زندگی والا، زندگی والا۔ فرمایا ہاں تم جاؤ، تم جا کے دودھ نکالو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں حسن تفاول فرماتے تھے۔ کسی کا اچھا نام ہے، جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا سہیل ابن عمر کو کہ یہ جا کر بات چیت کریں گے۔ آپ کو پتہ چلا کہ مشرکین کا نمائندہ آ رہا ہے، کون ہے؟ سہیل۔ سہیل کا مطلب ہے آسانی، نرمی۔ آپ نے کہا اب تمہارا معاملہ سہل ہو جائے گا، یعنی اس سے بات چیت کرنے میں آسانی ہوگی، نام اس کا سہیل ہے۔ تو ان ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں۔ یہ نہیں کہ بس جیسے ہمارے ہاں عام طور پر قرآن مجید کھولتے ہیں، انگلی گھماتے ہیں اور جہاں انگلی ٹھہر جائے دیکھتے ہیں کیا نام ہے جی، کوئی لفظ پہلا لفظ دیکھ لیتے ہیں یا نام کوئی بھی۔ قرآن سے نام رکھا ہے، قرآن سے لوگ پھر نام رکھتے ہیں، ہم بھی حیران ہوتے ہیں کہ نام کہاں سے آیا۔ لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن سے ہم نے نام رکھا، ہم قرآن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں، قرآن مجید میں تو ہمیں نہیں ملتا۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک لفظ پچھلی آیت کا، ایک لفظ اگلی آیت کا، دونوں ملا کے، تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی۔ تو ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، نام رکھیں اچھا۔ یہ اقرا کوئی نام نہیں ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر کا صیغہ ہے، پر نام ہونا چاہیے اسم یا صفت۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں 2 مرتبہ ان 5 آیتوں میں پیغام دے رہا ہے کہ پڑھو، جہالت کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اسلام کا پہلا سبق، پہلا پیغام ہے پڑھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ عربی کے 2 مشہور مقولے ہیں جن کو لوگ حدیث رسول کہہ دیتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے۔ یعنی علم آئے تو پتہ چلے نا کہ یہ چیز حدیث ہے، یہ چیز قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہم
جھوٹی باتوں کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر رہے ہوتے ہیں علم ہی سے متعلق۔ دو مقولے ہیں عربی کے جن کو لوگ حدیث رسول کہتے ہیں، اسکولوں کی دیواروں پہ کلاس روم میں لکھے ہوتے ہیں، اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ کیا لکھا ہوتا؟ فرمان رسول۔ او بھائی، اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ مقولہ ہے، عربی کا مقولہ ہے، کسی نے بات ایک کہہ دی کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے تمہیں، جاؤ، حدیث نہیں ہے۔ اس طرح اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کے گہوارے تک، یہ بھی حدیث نہیں ہے، مقولہ ہے۔ تو علم حاصل کرو، مطلب یہ ہے جس طرح اردو میں اقوال زرعی ہوتے ہیں، بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں، عربی میں یہ کسی کا قول ہے، اب ہم نے اس کو حدیث رسول کہنا شروع کر دیا، نہ حدیث نہیں۔ پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت دور کرو، اور اس کے لیے صعوبت برداشت کرو، تکلیف برداشت کرو، زانو تلمس طے کرو، اپنا وقت اس میں لگاؤ، اپنا پیسہ اس میں لگاؤ تاکہ جہالت دور ہو۔ پہلے تو صرف مذہبی جہالت تھی نا، اس پر ہم روتے تھے کہ مذہبی جہالت بڑی عام ہے، اب سیاسی جہالت بھی عام ہو، پڑھے لکھے جائیں۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، یہ جہالت دور نہیں ہو سکتی، پڑھنا پڑے گا۔ پہلے ہر سنی سنائی بات مذہبی وہ روایت ہوتی تھی، بیان ہوتی تھی، فلاں بزرگ نے یہ فرمایا، فلاں بزرگ یہ کہتے ہیں، اور اب سیاسی جہالت یہ ہے، میرا لیڈر یہ کہتا ہے، میرے لیڈر کے ساتھ یہ ہو۔ کسی ایک سیاسی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا، سب سیاسی جماعت اندھی ہو گئی اپنے لیڈروں کے پیچھے۔ عوام بھائی ہمارے لیڈر نے یہ کہہ دیا، ختم۔ تحقیق کرو، پڑھو، صرف سوشل میڈیا نہ دیکھو کہ ہمارے لیڈر نے کہہ دیا بس بات یہ پتھر پہ لکیر ہے، نہیں، غلط بھی ہو سکتی۔ یہ جہالت دور ہونی چاہیے، چاہے مذہبی جہالت ہو چاہے سیاسی جہالت۔ اسلام میں جہالت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ پہلی وحی کے اندر اللہ نے 2 دفعہ کہا اقرا، پڑھو پڑھو، علم حاصل۔ اور علم کون سا؟ اللہ کی معرفت کا علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علم۔ امام شافعی کے الفاظ میں العلم ما قالوا فیہ حدثنا، علم وہ ہے جس میں آپ کو یہ سننے کو ملے کہ حدثنا حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی، ہم سے حدیث بیان کی، ہم سے حدیث بیان کی۔ وما سوا ذلک وسواس الشیاطین، اور اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ صرف شیطانی وسوسے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ بزرگوں نے یہ کہا، بزرگ، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا فرمان، قرآن مجید۔ آپ کو قرآن آتا ہے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے قرآن مجید کے موضوعات، قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کا ترجمہ۔ مسلمان اپنی کتاب سے ہی نہ واقف ہیں، باقی کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آپ ایک مایہ ناز تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو قرآن نہیں آتا تو آپ سب سے بڑے جاہل۔ اصل تو قرآن مجید تھا، قرآن کو اور دنیا کو ساتھ لے کے چلنا تھا۔ بعض لوگوں نے صرف دنیا حاصل کر لی اور دین کو پس پش ڈال دیا، اور بعض نے صرف دین کے ہو کر رہ گئے، دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا دونوں لے کر آئے۔ اللہ سے ہم کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کا بھی علم ہو، دنیا کہاں جا رہی، اور دین کا بھی علم۔ تو بہرحال یہ پہلا پیغام ہے، پہلا سبق ہے، پہلی وحی کا کہ پڑھنا ہے۔ پڑھے بغیر آپ کچھ بھی نہیں۔ ہر چیز پڑھنی پڑے گی، ہر چیز کی تحقیق کرنی پڑے گی، ہر چیز کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور جب تک پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تحقیق نہیں کریں گے تو جہالت اپنے پنجے گاڑ کر بیٹھ جائے گی، اور پھر وہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر۔ مذہب بھی جہالت سے پاک ہونا چاہیے، سیاست بھی جہالت سے پاک ہونی چاہیے۔
مذہب کے متعلق بھی آپ کو بالکل پتا ہو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر فرائض، ایک ایک بات آپ کو ازبر ہو اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے۔ اور سیاست کے متعلق بھی اندھے مقلد نہ ہو، آپ کو پتا ہو کہ آپ کا لیڈر، آپ کا رہبر، آپ کا قائد جو بھی ہے اس کے متعلق آپ کو سب کچھ پتا ہو، آپ کو تحقیق ہو، محض سنی سنائی باتیں آگے فارورڈ کرنا، شیئر کر دینا، یہ صرف جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اس پہلی وحی جو غار ہرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کا جو سب سے بڑا سبق ہے اقرا، وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہر طرح کی جہالت کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا عالم بنائے، ہمیں دنیا کا بھی عالم بنائے، دین کا بھی عالم بنائے، ہم دنیا بھی جاننے والے بنے، دین بھی جاننے والے بنے۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنی نعمتیں اور سرفرازیاں عطا فرمائے، اللہ آخرت میں بھی ہمیں سرفراز فرمائے اور اپنی نعمت جنت اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر